بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے استاد تھے، آپ مربی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی تربیت فرمائی۔ یہ صحابہ گھرے پڑے لوگ تھے، جاہلیت کے اعلیٰ درجوں میں تھے، بہت زیادہ جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر محنت فرمائی اور اپنا غلام بنایا، جیسے یہ غلام رسول بنے، غلام نبی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، اپنے پاس بٹھایا، ان کی تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری تعلیمات عطا کی ہے۔ یہ صحابہ کوئی اتنے اعلیٰ درجے کے کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن جیسے ہی غلامی رسول میں آئے تو یہ بڑے بڑے عالم بن گئے۔ اتنے صحابہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے مفتی تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح قاری اور بڑے بڑے خوبصورت قرآن پڑھنے والے صحابہ کہ جیسے ہی آپ کی غلامی میں آئے، اللہ نے ان کو مرتبے عطا کیے ہیں۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، علماء کرام کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ آج ہمارا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم بڑے ہی دور ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ علیہ السلام کا فرمان، علماء انبیاء کے ورثاء ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے کوئی درہم اور دینار نہیں چھوڑے اپنے ورثہ میں، کوئی درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم تھی، دین تھا، یہ علوم تھے، قرآنی علوم تھے جو چھوڑ کر گئے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے جتنے بھی میرے سننے والے دوست ہیں، جہاں بھی سننے والے دوست ہیں، علماء کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ ان مسرت پہ بیٹھتے ہیں، ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں کہ جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا، یہ وہی جگہ ہے، وہی طریقہ ہے۔ علماء کرام اس دین کے چشم و چراغ ہیں، دین کے پھیلانے والے ہیں، دین کے محافظ ہیں، قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کو پھیلانے والے ہیں، دین کو آگے چلانے والے ہیں، امت کو بتانے والے ہیں، امت کو سیدھے راستے پر لانے والے ہیں۔ علماء کرام کی قدر کیجئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور سب سے بہترین میراث وہ دنیا نہیں ہوتی، مال پیسہ نہیں ہوتا، سب سے بہترین میراث وہ علم ہوتا ہے، اور وہ علم جو قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔